اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوان، آئی ہوپ یو آل فائن. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جن لوگوں نے صرف اسلامیات کا کانٹینٹ دیکھنا ہے وہ آپ یہ ویڈیو تقریباً 6 منٹ سے آگے شروع کر لیں، یعنی اس کو سکپ کر دیں 6 منٹس تک، اس کے بعد شروع کر لیں، کیونکہ بیچ کے جو 6 منٹ ہیں یہ آپ کے اسلامیات سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے. یہ ویسے میں نے کچھ کلیریفیکیشن بتانی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کانٹینٹ پہ واپس آتے ہیں. پچھلے 1.5 ویک میں مطلب اٹ واز اے ویری انلائٹننگ ویک فار می ان مینی ویز. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز سے اویئر ہیں، جو لوگ جنرلی فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو، کہ ہر طرح کی میں نے گالی سنی ہے، ہر طرح کی مجھے بدتمیزی میرے ساتھ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی بات مجھ پہ تھرو کی گئی ہے، ہر طرح کا الزام لگایا گیا ہے. اور آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی اے فیو آف دوز تھنگس، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر ان کے متعلق کوئی غلط بات ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے. بات کیا تھی؟ obviously بات ہے کہ جہاں 99% آف دا میجورٹی، سو کال میجورٹی لوگوں کے حساب سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایگزامس کینسل کرانے ہیں. I was one of those people who said کہ ایگزامس ڈیلے کروا لو بہتر ہے، کینسلیشن کی طرف مت جاؤ. اٹس ناٹ ریئلسٹک. کینسلیشن سے لوگوں کا نقصان ہوگا. میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل جو ہے ویڈیوز بنائی تھی دو، اور جنرلی ان پہ رسپانس پازیٹیو تھا. ایک اسپیسیفک گروپ ہے جس کو شاید وہ باتیں نہیں ایکسیپٹ ہوئی. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی اور کی وال پہ جا کے یا کسی اور کے سوشل میڈیا پہ جا کے یا کسی اور کے پیج پہ جا کے یا کسی کے واٹس ایپ گروپ میں جا کے ایسا نہیں کہا کہ تم میری بات کو سپورٹ کرو، ٹھیک ہے، یا تم اس بات کو سپورٹ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. جتنوں نے بھی کیا وہ سارے میرے پیج پہ آئے، ٹھیک ہے، میری سوشل میڈیا پہ آئے، مجھے آ کے انہوں نے گالیاں نکالی، حالانکہ no one of them was ever invited to my page even. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یار وی شوڈ، ہم لوگ ایک طرف تو روتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ہمارا ملک ڈیموکریٹک نہیں ہے، ہمارے ملک میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ایکسیٹرا، اور دوسری طرف ہم لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کر رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، نہ اس نے کبھی آپ سے ہیلپ مانگی ہے، نہ سپورٹ مانگی ہے، نہ آپ کو کہا ہے کہ اپنا کام نہ کرو، کبھی آپ کو روکا نہیں ہے، تو کم سے کم اس انسان کو آپ جینے تو دو. اس نے کوئی آپ کے گھر میں تو گھس کے کچھ نہیں کر دیا نا کہ آپ کو کہہ دیا کہ نہیں یار تو میری بات ہی مان، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. آئی واز جسٹ مطلب اٹس کوائٹ شاکنگ کہ یہی بک میرٹی ہے جو پھر روتی ہے رائٹس کے بارے میں. پھر سوڈو لبرل ہونے کا مقصد یہ تو نہیں ہے، یا سوڈو وہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بات کر دو. تو کچھ چیزیں جو اسٹوڈنٹس نے کی، جو کچھ باتیں انہوں نے کی جو کہ ان ریئلسٹک تھی، ان لاجیکل تھی. ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک نہیں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے بلکہ کمنٹ کیا کہ شاید سر اپنے پیسے بنانا چاہتے ہیں. تو یار جس کو بھی ذہن میں ہے نا کہ ان ویڈیوز سے، ان فری ویڈیوز سے میرے کوئی پیسے بنتے ہیں، آپ ایک دفعہ گوگل پہ جاؤ، وہاں سرچ کرو کہ پاکستان میں جو کانٹینٹ میکرز ہیں نا، جو یوٹیوب پہ کانٹینٹ بناتے ہیں، ان کو کیا ریٹ ملتا ہے کانٹینٹ کا. مجھے اب تک اس یوٹیوب کے پورے کام میں سے ٹوٹل ارننگ شاید $11 بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، 11 سے $20 کے بیچ میں کچھ ارننگ ہوئی ہوگی. $20 کا مطلب پاکستانی 3200 روپے ہے. جو اکوپمنٹ یوز ہوتی ہے نا سب کے لیے، وہ اکوپمنٹ مجھے 17 لاکھ کی پڑی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ اکوپمنٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ تھوڑی سی لو کوالٹی اکوپمنٹ ہے جو کہ میں نے اسپیڈ انکریز کرنے کے لیے لی تھی. ایک وہ اکوپمنٹ ہے جو میں عام طور پہ موسٹ ویڈیوز میں یوز کرتا ہوں جب ہم عام دن میں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تقریباً 17 لاکھ روپیز کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر. تو کسی کو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ان فری ویڈیو سے میرا کوئی جائیدادیں بن رہی ہیں، تو یار ان سے صرف $20 ارن ہوا ہے اب تک، وہ بھی میں چیریٹی میں دے چکا ہوں آلریڈی. مجھے ریسیو بھی نہیں ہوا. آپس کی بات ہے کہ $100 کی ارننگ سے پہلے تو آپ کو ریسیو بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دوسرا کچھ نے کہا کہ سر اگر آپ کے پیپرز کینسل نہیں ہوتے تو آپ کے نوٹس نہیں چلنے، آپ کی ویڈیوز نہیں چلنی. اصل بات یہ ہے کہ ویڈیو کبھی بھی اس سیشن میں چلتی نہیں ہے جس سیشن میں وہ بنائی جاتی ہے. عام طور پہ ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں ان دا نیکسٹ سیشن، کیونکہ تب تک وہ ویڈیو اسٹیبلائز ہو جاتی ہے، رینکنگز میں آ جاتی ہے. جس طرح میری جو اکتوبر نومبر والی ویڈیوز تھیں ان کے اوپر موسٹلی ویوز آئے ہیں ان دی نیکسٹ سیشن میں جون. تو پیپرز کینسل ہو یا نہ ہو، اس سے میرے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر کون سا، میری فالوئنگ ساری اسی چیز سے بنی ہوئی ہے. جتنے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان میں سے کیمرے اسٹوڈنٹس بہت کم ملیں گے آپ کو، بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ چیزوں کے اور بھی ملیں گے. تو یہ بھی بیس لیس بات تھی کہ شاید میرے نوٹس نہیں چلنے، اس لیے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کینسل ہوں. اگلے 100 سال کیمبرج رہنا ہے، اگلے 100 سال اسٹوڈنٹس کے لیے وہی سبجیکٹ دینے ہیں، اگلے 100 سال انہی سبجیکٹس کے لیے ان کو نوٹس چاہیے ہوں گے. تو نوٹس تو میرے اس کے بعد بھی چل جائیں گے اگر یہی ایشو ہوتا. پھر کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ ہماری بات کو سپورٹ نہیں کر رہا. دیکھیں بڑی آنےسٹ بات ہے، میں نے دونوں سائڈوں کی بات سننی ہوتی ہے. میرے پاس دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں، جن نے کینسلیشن بھی کرانی ہے، جن نے نہیں بھی کرانی، ٹھیک ہے. تو میں کسی ایک سائڈ کی طرف وہ کر جاؤں، ڈلڈ کر جاؤں، یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اور obviously بات ہے اٹس اے فری کنٹری، میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں، یعنی کہ جس چیز کو مجھے لاجیکل نظر آ رہی ہے ان فرنٹ آف ایوری تھنگ، جس کو بہت سارا گروپ سپورٹ بھی کر رہا ہے،
تو میں اس چیز کو سپورٹ کر سکتا ہوں. اگر ایک چیز کو ایک بندہ بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے, if I think that's logical, I can support that. یہی تو ڈیموکریسی ہوتی ہے, اس کو ہم روتے ہیں کہ ملک ڈیموکریٹک نہیں ہے, ڈیموکریٹک نہیں ہے. ہم روتے تو ہے اس چیز کو, لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خود جتنے بڑے منافق ہیں اس معاملے میں, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس ریئلی سیڈ ٹو سی دس. اور زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, کیونکہ زیادہ کہہ دیا تو پھر کسی کو تکلیف ہو جائے گی اس بات پہ. لیکن بڑا افسوس ہوا کچھ چیزیں سے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ 3 چیزیں سیکھنے کو ملی لائف میں. ہمارا تقریباً 6 منٹ کا ٹائم ہونے والا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی میجورٹی کے ڈیسیژن کے خلاف جاؤ, یعنی جس کو سو کالڈ میجورٹی, جو فینیٹک میجورٹی ہو گئی ہو, جو ایکسٹریمسٹ کی طرف جا رہی ہو, تو میک شیور کہ آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا. جتنا میں سن چکا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں, ڈزنٹ میٹر. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار ہم تمہارا پیج بند کروا دیں گے رپورٹ کروا کے, اینڈ یہ وہ تمہاری بات پہ ہاں میں ہاں ملاؤ. بیٹے میں نے پچھلے زندگی کے نا تقریباً 8 ایئرس فرام دا ایج آف 12 ٹو دا ایج آف 20, ٹھیک ہے, میں نے بہت اپوزیشن فیس کی ہے. آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی جو تھوڑے بہت چھوٹی موٹی دھمکیاں, ان سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں پڑتا. آپ ایک پیج بند کروائیں گے, میں 10 اور بنا لوں گا. آپ 10 بند کروائیں گے, میں 100 بنا لوں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیج بند کروانے سے مجھے کچھ ہوگا, یا آپ میرا پرسپیکٹو خرید لو گے, یا آپ مجھے تھریٹ کر کے اس طریقے سے میرا پرسپیکٹو چینج کر دو گے, یا آپ اس کو تھریٹ کر کے آپ مجھے اس چیز پہ لے آؤ گے کہ میں آپ کی بات کو سپورٹ کروں, ڈزنٹ ورک دیٹ وے. مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ جو پیجز کے ہوتے ہیں نا, پیجز کے لائکس, پیجز کے بلو ٹیکس, پیجز کی یہ چیزیں, یہ ان لوگوں کو میٹر کرتی ہیں جن کے گھر میں کھانا آتا ہے پیجز کی وجہ سے, جن کے گھر میں روٹی ڈیپینڈ کرتی ہے نا پیجز کے اوپر, پیجز کی فالوئنگ پہ, ان کی سوشل میڈیا پریزنس پہ, ان کے لیے چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں بہت دفعہ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری سورس آف ارننگ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. میرا پیج ایک بند ہوگا, میں 2 اور بنا لوں گا. 2 اور بند ہوں گے, میں 100 اور بنا لوں گا. اور اگر نہیں بھی بنیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میری سورس آف ارننگ, میرے گھر میں روٹی پکنے کا سورس یہ پیجز نہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مجھے تھریٹ کر کے, یا مجھے اس طرح کی بات کر کے میرا پرسپیکٹو خرید لو گے, یا مجھے پریشرائز کر دو گے پرسپیکٹو بیچنے پہ, آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرسن جو اس طرح پرسپیکٹو بیچے گا. مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے میں چھوڑ دوں گا, لیکن میں اپنا پرسپیکٹو نہیں بیچتا. میری رائے لوگوں کی رائے کے ساتھ اس لیے نہیں آتی کہ لوگ آپ کو پریشرائز کریں گے, دھمکائیں گے. اگر اس طرح ہی چلنے لگے تو پھر تو میرا مائنورٹی وائس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, سو یہ جو اس طرح کی فضول باتیں ہیں نا, اپنے تک رکھنی چاہیے. آپ کو تکلیف ہے, آپ بے شک میرا پیج بند کرا دو, مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ 100 پیج بند کرا دو میرے, میں 100 اور بنا لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو ایز اے پرسن مجھے میٹر ہی نہیں کرتی, بینگ ویری آنےسٹ. تو ان چیزوں سے گریز کیا کریں, اس سے زیادہ آپ مذاق لگتے ہیں کمپیئر ٹو دا پرسن یو آر ٹرائنگ ٹو تھریٹ. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, نہ میرے گھر میں روٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر. خیر, یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑی ان ریئلسٹک تھیں, سننے میں آئی, عجیب لگیں, اس لیے ان کو جواب دیتی ہے. اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے لائف ان مکہ میں, دا مائگریشن ٹو ابیسینیا کے اوپر. مسلمانوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا, بہت زیادہ ان کو, یعنی ہم کہتے ہیں نا, یعنی ان کو فورس کیا جا رہا تھا کہ یا تو وہ اسلام چھوڑیں, ٹھیک ہے, یا پھر وہ, یعنی کہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا, پریشرائز کیا جائے گا, تنگ کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے 5ویں صدی پروفٹ ہوڈ کے اندر, یعنی 5th ایئر آف پروفٹ ہوڈ, 5ویں سال پروفٹ ہوڈ کے, نبی بننے کے 5ویں سال جو ہے, یہ الاؤ کر دیا 11 مردوں کو اور 4 عورتوں کو کہ آپ لوگ ابسینیا, یعنی حبشہ کے جو علاقہ ہے اس میں وہ کر جائیں, تجارت نہیں, سوری, مائگریٹ کر جائیں, ہجرت کر جائیں, تاکہ آپ لوگوں پہ جو سفرنگ سے کم ہو جائیں. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے, اور ان کی وائف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, یہ دونوں بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, اگلے سال ایک اور گروپ کو الاؤ کیا گیا. اس گروپ میں 79 میل لوگ تھے اور 7 عورتیں تھیں, جن میں حضرت میلز کے اندر جو ہے حضرت جعفر ابن ابو طالب جو تھے وہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, تو اس ایریا کا جو کنگ تھا وہ نجاشی تھا, اس کا نام نجاشی تھا. یہ ایک کرسچن تھا, یہ کرسچن ایریا تھا, کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے. اور نجاشی کے اس نے, یعنی کہ ان کو وہاں رہنے کی جگہ دی. قریش نے جو ہے نجاشی کے پاس اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا بہت سارے توفوں کے ساتھ, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو نجاشی کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتے تھے, کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ چیز یاد رکھنا کہ عرب میں اس ٹائم, سعودی عرب میں, نیئر بائی علاقوں میں اس ٹائم بھاگے ہوئے سلیو جو تھا, یعنی کہ اگر ایک اپنے کمیونٹی سے ایک بندہ بھاگتا ہے, ایک بندہ اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے بھاگتا ہے, تو اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو نجاشی نے جو ہے اپنے دربار میں ان سب کو بلایا, تو اس نے, کہ وہ ایک منصف آدمی تھا, انصاف کرنے والا آدمی تھا, اس نے یعنی مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھو گے, تم لوگ کیوں جو ہو اس طرح کا وہ کر رہے ہو, یعنی وہاں سے نکلے ہو, یا کیا ریزن ہے کہ تم لوگ جو ہے تمہارے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے قریش کی, ایکسیٹرا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لیڈ کیا, اور انہوں نے آ کے سورہ مریم سے کچھ آیات جو ہیں, اس قرآن شریف میں جو سورہ مریم ہے اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ انہوں نے سنائی.
सूरह मरियम के अंदर आप देखोगे तो मोस्टली जो आपको थीम मिलेगा वो क्रिश्चियनिटी से, यानी क्रिश्चियनिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ मिलता है। तो नजाशी ये चीजें सुन के रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू जो है वो जारी हो गए। उसने कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है ये दोनों एक ही शमा की दो रोशनियां हैं, ठीक है, यानी कि इनका बेस, इनका बनाने वाला, इनका थॉट एक ही है, मकसद ये है कि ये असल रिलीजन है इस्लाम भी। तो उसने जो कुरैश के गिफ्ट थे वो सारे वापस कर दिए और उसने मुसलमानों को कुरैश के हाथ नहीं दिया। फिर जो मुसलमान, इसी वजह से ये है कि मुसलमान जो कुरैश की परसिक्यूशन है उससे बच पाए, ठीक है। और ये सबसे बड़ी, यानी ये पहली पॉलिटिकल मूव थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसको याद रखना कि एक नबी जो होता है उसने हर फ्रंट के ऊपर लीड करना होता है। उसने रिलीजियस फ्रंट पे भी लीड करना है, उसने अपना पॉलिटिकल फ्रंट पे भी लीड करना है, आर्मी मिलिट्री फ्रंट पे भी लीड करना है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पहली पॉलिटिकल मूव थी, यानी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर ये फर्स्ट मूव थी, ठीक है। इस्लाम सऊदी अरब से बाहर ही फैला, यानी सॉरी मक्का मदीना मक्का वाले एरिया से बाहर ही फैला, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है कि इसको, यानी इस तरह की हिजरत को जहाद के बराबर से दर्जा दिया गया, क्योंकि जब ये लोग वापस आए तो उस वक्त जंगे, तकरीबन इनमें से जो आखिरी लोग थे जब वो वापस आए तो जंग खैबर जो है वो हो चुकी थी, और खैबर का जो वो थे, यानी माल गनीमत था, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर जो थे वो अवेलेबल थे। तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत से लोग वापस आए थे जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया था, उनको भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया कि ये लोग भी एक तरह से एक जहाद के ऊपर गए हुए थे। तो बहुत सारे जो मुसलमानों को एक चीज और क्लियर हुई कि अगर ये मक्का से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि वहां उनको ज्यादा सेफ्टी मिल सके, ठीक है। इसी वजह से बाद में फिर मदीना की जो हिजरत है उसका आइडिया डेवलप हुआ, ठीक है। और एक चीज याद है, जो मुसलमान वापस बच गए मक्का के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद बढ़ा दिया गया, क्योंकि कुरैश को ये चीज हजम नहीं हो रही थी कि उनकी कम्युनिटी में से कुछ लोग जो है बाहर चले गए और उनको इजी मिल गया, और जो नजाशी ने उनको उसने ब्रश ऑफ कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आपने जेहन में रखनी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, हम इसको आगे इस पर नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे।